اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ توفیق پروردگار سے سورہ تحریم کی تفسیر جاری تھی اور کر رہے ہیں۔ آخری درس سے سورہ تفسیر کی تحریم کا توفیق پروردگار سے کہ آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک کی تفسیر ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو تاکہ تم سے ڈریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور کتنی بری بازگشت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی تم دو گروہوں کفار اور منافقین سے جنگ کرو۔ مدینہ میں ہے، حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے تو جنگ کا حکم آیا ہے۔ کفار سے میدان جنگ میں لڑو، جہاد کرو، میدان جنگ میں لڑو، جنگ بدر کے لیے جاؤ، جنگ احد کے لیے جاؤ۔ کفار سے میدان جنگ اور منافقین سے سیاست اور ثقافت کے میدان میں لڑو۔ اس منافقین سے کیسے جہاد کیا جائے کہ مدینہ میں منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے تھے۔ پس وہ ایسا جہاد کیسے کیا جائے کہ ان پہ سختی سے ان کو سختی سے معاملات کیے جائیں ان کے ساتھ، کہ وہ رسول خدا کو، مومنین کو سخت پائیں اور رسول خدا اور مومنین سے ڈریں۔ یہ جہاد ہے، منافقین سے جہاد، کہ ان منافقین کی نسبت سختی کی جائے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 نے بھی کہا کہ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے حوالے سے، منافقین تمہارے حوالے سے سختی پائیں۔ یہاں بھی یہی کہا وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کرو، ان منافقین سے سختی کرو، ٹھیک۔ وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری بازگشت ہے، کتنی بری بازگشت ہے۔ جو حکومت اسلامی کو، نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں سخت پائیں، جو نظام کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، کہ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ نوح اور لوط کی بیوی، یہ کافروں کے لیے مثالیں ہیں، کافروں کے لیے آئیڈیل ہیں، کافروں کے لیے نمونے ہیں۔ وہ ہمارے دو نیک صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، بیویاں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، منافقت کی، ان کی نبوت کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، خیانت سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زنا کی ہو، معاذ اللہ ایسی نہیں مراد۔ خیانت کی یعنی منافقت کی، حق کو قبول نہیں کیا۔ بس اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان دو بیویوں کو کچھ کام نہ آیا اور کوئی شفاعت نہیں کی، ان دو نبیوں نے کوئی شفاعت نہیں کی، وہ عذاب الہی سے نہیں بچ پائے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ کھانتا تحت عبدین من عبادنا سے مراد، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ یہ دو عورتیں، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دو عورتیں ہمارے صالح بندوں کی ہمسر تھیں۔ صالح بندوں کی ہمسر ہونے کے باوجود انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، عذاب الہی سے بچ نہیں پائیں۔ عذاب الہی سے بس بات شروع ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں سے، اور آخر میں نمونے دیے جا رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے نمونے دو عورتوں کے دیے جا رہے ہیں، جناب آسیہ اور جناب مریم، اور برے لوگوں کے لیے دو نمونے دیے جا رہے ہیں، جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی۔ بس یہ دو برے لوگوں کے لیے نمونے ہیں،
کون؟ جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی. بس حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے نبی سے خیانت کی اور منافقت کی. بس خیانت سے مراد کیا ہے؟ منافقت، حق کی مخالفت اور عہد نبی کو توڑنا. عہد نبی کو توڑا. نبی نے جو عہد لیا تھا، ظاہراً وہ ساتھ کھڑی تھی نبی کے، لیکن باطنی طور پہ وہ نبی کے خلاف چل رہی تھیں. نبی کے خلاف چل رہی تھیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. بس اس جملے سے مراد ہے کہ ان دو نبیوں نے اپنی بیویوں کو عذاب الہی سے نہیں بچایا، شفاعت نہیں کی انہوں نے. ان دونوں نبیوں نے شفاعت نہیں کی. وکیلت کھل نار مع داخلین. اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں نافرمان قوم نوح اور قوم لوط والے عذاب میں داخل ہو جاؤ. بس یہ بھی جو ان نبیوں کے قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں داخل ہوں گے. نبی کے گھر میں ہو کے خود کو نہیں بچا پائیں عذاب الہی سے. عذاب الہی سے بس الداخلین سے مراد قوم نوح اور قوم لوط ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور اللہ اور مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال، اللہ مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. آسیہ کی، جب اس نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب میرے لیے اپنے قریب جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کام سے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے، یعنی آل فرعون سے بھی نجات دے. مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. اور مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، جس نے خود کو اپنی عفت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی. جب اس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے بھی اس کو آلودگیوں سے بچایا، روح ڈال دی، یعنی ہم نے اسے عصمت عطا کی. بس وہ کیا بنا؟ وہ مخلص بنا، ہم نے اسے مخلص قرار دیا. وہ مخلص بنا، خود کو بچایا، تو ہم نے بھی اسے معصوم قرار دیا، مخلص قرار دیا، خالص شدہ قرار دیا. وصدقت، اور اپنے رب کے کلمات پہ کی تصدیق کی. کلمات سے مراد یہاں انبیاء علیہ السلام ہے کہ انبیاء کی تصدیق کی. جناب زکریا نبی تھے، جناب یحییٰ نبی تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، بس ان کی تصدیق کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ تھیں اطاعت کرنے والی خضوع اور خشوع کے ساتھ. ان دو آیات میں مومنین کے لیے دو نمونے، دو آئیڈیل ذکر ہوئے ہیں، جناب مریم اور جناب آسیہ. مومنین ان دو عورتوں کو آئیڈیل بنائے، خداوند عالم کہہ رہا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی نے، آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں ایسا گھر چاہتی ہوں جو تیرے قریب ہو. اندک، یعنی اول تیرے قریب ہو جاؤں، اس کے بعد گھر چاہتی ہوں. یہ نہیں کہا، بس آیت کو دیکھیں، آیت میں یہ نہیں کہا کہ اذ قالت رب ابن لی بیتک، بلکہ کہا رب ابن لی عندک بیتن. پہلے تیرا قرب چاہتی ہوں، پھر گھر چاہتی ہوں. خدا ٹھیک، بس ایسا گھر چاہتی ہوں جو تیرے قریب ہو. بس عندک یعنی اول تیرے قریب ہو جاؤں اور اس کے بعد گھر چاہتی ہوں. انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ پہلے تیرا قرب، پھر جنت کا گھر. الجار ثم الدار، پہلے تیرا قرب ہو، اس کے بعد جنت کا گھر ہو. بس بہت فرق ہے کہ کہا جائے کہ الدار ثم الجار، پہلے مجھے جنت چاہیے پھر تیرا قرب چاہیے، اس میں فرق ہے. اور کہا جائے الجار ثم الدار، کہ پہلے تیرا قرب چاہیے پھر گھر چاہیے خداوند عالم. ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے. بس بہت فرق ہے کہ کہا جائے کہ بیتن عندک فی الجنہ، خدا مجھے گھر چاہیے جو تیرے پاس ہو. اور ایک دفعہ کہا جائے خدا تیرے پاس ہو، مجھے گھر چاہیے. پہلے میں تیرے قریب ہوں، پھر مجھے گھر چاہیے جنت کا. بس ان دو جملوں میں جناب آسیہ نے کہا کہ تیرا قرب پہلے چاہیے، اس کے بعد گھر چاہیے. یہ نہیں کہا کہ خدا پہلے گھر چاہیے، اس کے بعد تیرا قرب چاہیے.
بس یہ مومنین کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں کہ مومنین مد نظر خدا کے قرب کو رکھیں، خدا کے قرب کو رکھیں، ٹھیک. اور انہوں نے دعا کیا کہ نجنی من فرعون و عملہ، خدا مجھے فرعون کے ظلم سے، فرعون کے برے عمل سے، فرعون کے فساد سے مجھے نجات دے. میں اس گھر میں رہ کے خود کو اپنے عمل سے، اپنے عمل کو، خود کو، اپنے عمل کو ظلم سے بچاؤں، فساد سے بچاؤں، ظالمانہ رفتار میری نہ ہو. جو اس کی ظالمانہ رفتار ہے اس سے مجھے نجات دے. بس ظالم قوم سے مراد آل فرعون ہے جو فرعون کی طرح ظالم تھی. یہ نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات دے، نہیں آل فرعون سے نجات دے. بس ظالمین سے مراد. یہودیوں نے جناب مریم پر ناروا تہمتیں لگائیں جبکہ حضرت مریم نے اپنی عفت کی حفاظت کی. آیت نمبر 12 یہی کہہ رہی ہے کہ مریم نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر ناپاکیزگی سے بچایا اور اپنی عفت کی حفاظت کی، اور وہ مخلص بنی. فنفخنا فیہا من روحنا، بس ہم نے بھی کیا کیا، ہم نے بھی فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے بھی اس میں اپنی روح ڈال دی، یعنی اپنی اس کو عصمت عطا کی، آلودگیوں سے پاک کیا. بس کلمات سے مراد انبیاء علیہ السلام کی نبوت ہے، جیسے جناب زکریا اور جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت. انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان لیا. کلمات سے مراد انبیاء کی نبوت، انبیاء علیہ السلام کا اقرار ہے، اور ان کتب ہی سے مراد کتابیں جو ان پہ نازل ہوئیں، وحی پہ بھی انہوں نے وحی کی بھی تصدیق کی. جناب مریم نے عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی، یعنی انہیں آلودگیوں سے بچایا، خالص شدہ بنایا، مخلص بنایا. فنفخنا فیہ من روحنا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.